خواتین اسلام، ہمارے آج کی نشست کا عنوان جہاں ہم نے جماعت اسلامی کی دعوت کی بنیاد پر رکھا ہے، اور یہ ایک ہماگیر پروگرام ہے، ایک ازلی اور ابدی پروگرام ہے، اور بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جو بلا مقصد آپ کی توجہ مبذول کراتی ہیں، بے شمار آپشن ہیں، لیکن اس ماحول میں ایسے لوگ واقعتاً بہت کم ہیں جو اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے، اور قرآن نے خود کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے ان کے پیدا کرنے کا کہ وہ عبادت کریں، اور عبادت میں نہ صرف نماز روزہ اور حج یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بلکہ معاملات بھی عبادت میں شامل ہیں، اچھے معاملات اچھی طرح سے زندگی گزار کے اور آخرت میں اللہ کی نصرت سے اور اس کی تائید سے آخرت میں جو کامیابی وہ اثر کا ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے کہ وہ کب کس کو اپنے کام کی تکمیل کے لیے بھیج دیتا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں صرف 2-3 افراد کا ذکر کروں گا۔ ہمارے ملک کی جو اساس ہے اس میں ایک نظریاتی طور پر بڑا رول ہے علامہ اقبال۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ 1877 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1877 میں علامہ اقبال آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پوری زندگی پیغام میں اسی بات کو تازہ کیا جو دراصل قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ اس کے بعد ان کے کافی اشروں کے بعد سید مودودی نے اسی پیغام کو زندہ کیا اور اپنی طرف نہیں بلایا۔ ہماری دعوت کا مقصد جو ہے اور اس کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرد کی طرف دعوت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہی کی طرف دعوت ہے، اسی کو نئے سرے سے اور نئے انداز سے انہی اصولوں کے اوپر استوار کر کے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کا جو دستور ہے 90 یا 95 صفحات پر منحصر ہے، اور اس کو نصف صدی سے زیادہ گزر گئی، لیکن اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس کا ایک ایک لفظ بڑا سوچا سمجھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سید مودودی کی سوچ نہیں تھی، بلکہ بڑے جیت علماء تھے جنہوں نے ان کے اوپر غور و فکر کیا، اور وہ دستاویز آج بھی ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد مسائل تو رہے، ہر دور میں رہے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ خصوصاً عمرائے جماعت سید ابوالعلا مودودی سے لے کر میاں طفیل محمد رحمہ، اس کے بعد قاضی حسین احمد، پھر سید منور حسن، اور ہمارے موجودہ قائد سراج الحق صاحب، ان تمام افراد کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 20 یا 20 سینکڑوں افراد ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، جنہوں نے اسی نظریے کے اوپر، اسی دستور کے اوپر، اسی جماعت کے اندر اپنی خدمات بھی انجام دیں، اور ان کو ہم عوامی عہدوں کے اوپر، یعنی MLAs، MPAs، سینیٹرز، چیئرمین، میئر، ہر سطح پر جو ہمارے جماعت کے اکابرین رہے، ان میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ سارے کام کی بنیاد جو ہے، اس پر مزید روشنی ہمارے امیر لاہور قیادی انصاری صاحب ابھی تشریف لائیں گے، اور اس وقت جو جماعت ہی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹر آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں یا شاخ کہہ سکتے ہیں، الخدمت، اصل میں تو خدمت خلق کا کام اسی روز سے شروع کر دیا گیا تھا جب جماعت بنی ہے۔ اس وقت ایک شعبہ خدمت خلق تھا، اور لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک الگ NGO ہو
جو جدید خطوط کے اوپر کام کرے، اور الحمدللہ پچھلے تقریباً ربع صدی ہو گئی ہے اس بات کو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے عنوان سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم میاں وقاص وحید صاحب کو کہ وہ آئیں اور خدمت. مجھے کھلایا ہوتا، اگر تو نے ان کو پانی پلایا ہوتا تو ایسی ہے جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا. اس لیے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا یہ کنبہ ہے جس کی ہم خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کام کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نظر آتے ہیں. یتیم کی کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی. جو اتنے زیادہ یتیم ہیں مسلم دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا بیس انالیسس کریں تو آپ پریشان ہو جائیں. الحمدللہ اس پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے اس وقت جو ہے 19,973 جو ہے وہ اسی طرح کے ہمارے جو کفالت یتامہ کا پروگرام ہے اس کے اندر یہ بچے انرول ہو چکے ہیں. ان بچوں کو گھر میں جو اپنی والدہ کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کے ایک اکاؤنٹ ٹرانسپیرنسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ ہر 3 ماہ کا جو ہے وہ ان کو ایڈوانس جو ہے وہ رقم جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی ہیں. 21 آغوش سینٹر ہے جو اپنی بلڈنگ، اپنے انفراسٹرکچر، اپنے تعلیمی نظام اور اپنے جو پورا ایک بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کام ہے. وہ 21 آپ یہی سمجھیں جیسے کیڈٹ کالجز ہیں اسی لیول کے بڑے ادارے ہیں جو پورے ملک میں گوادر سے لے کے پورے جو ہے کراچی تک جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے کشمیر اور گلگت اور بلتستان جو ہے اس طرح کی وادیوں کے اندر بھی وہ کام آگے بڑھا. ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو ریاست نہ کر سکی وہ الخدمت نے کام کیا. اور پھر پاکستان سے باہر بھی برما کے مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں اللہ ان کی تکالیف کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آقا دو جہاں کی امت زخموں سے چور چور ہے. میں اور عبدالشکور صاحب خود برما کے کیمپوں کے اندر جانے والے پہلے پاکستانی تھے ترکی گورنمنٹ کے بعد، اور وہاں ہم نے جو مسلمان اپنی امت کی حالت دیکھی وہ ہم ابھی بھی بیان کرنے سے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ الخدمت وہ ادارہ تھا جس نے پاکستان سے باہر بھی ملت محمد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. اپنی سیاسی بقا کو قائم رکھنے کے لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں یہ تاریخ کا ہلکا سا اشارہ جو میں نے کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان پوری دنیا میں ذبح ہانی کا شکار تھے اور دشمن کی بالادستی قبول کر لی گئی تھی. سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس وقت اس تحریک کو اٹھایا. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے نام سے وہاں پر کام ہوتا ہے. وکلا کی تنظیم ہے اسلامک لائرز موومنٹ کے نام سے. اسی طرح طلبہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے تعلیمی اداروں میں کام ہو رہا ہے، اور کالجز کی سطح پر اسلامی جمعیت طلبہ فعال ہے، اور اسکولوں کی حد تک اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک سب شعبہ ہے بزم پیغام کے نام سے. بزم پیغام شاہین اس نام سے اسکولوں کے طلبہ کے لیے کام ہو رہا ہے. اور وہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہاں پر بچے ہی اپنے والدین سے تربیت حاصل کر کے دیگر بچوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس طرح وہ پیغام جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. کم بہت قلیل تعداد میں ہے. جتنے تعلیمی ادارے ہیں اتنے تعلیمی اداروں میں یہ پیغام نہیں پہنچ سکا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ سب دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اس دعوت کو آپ خود سمجھ لیں تو آپ اور گھر کی خواتین، ماں جو ہے وہ بہترین تربیت کا ادارہ ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ماں کا متبادل ہو سکے. اگر ایک خاتون کو آپ اس پیغام کے مطابق تربیت دے دیں اور عبادت کا صحیح مفہوم اس پر واضح کر دیں تو اس نے جن بچوں کی تربیت کر رہی ہے وہ معاشرے کے بہترین فرد ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ آپ خود اس پیغام کو سمجھیں اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. خواتین اگر اس سے متاثر ہو جائیں اور خواتین یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس سے بڑا معلم کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی عمر بڑھ رہی ہے، تو دیندار لوگوں کی، اور خود وہ بے شک نوجوانی میں دیندار نہ ہو
لیکن جب عمر بڑھتی ہے اور بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ فکر مندی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کی وجہ یہ بات بالکل درست ہے. لیکن دیکھیے یہ اس معاشرے کے اندر میں ہلکا سا میں نے کوئی تفصیل کے ساتھ اپنی گفتگو میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز